اور بات کو میں وہیں سے ذرا ٹو کرنا چاہوں گا جہاں پر علامہ صاحب کی میں نے قطع کلام کیا تھا کہ بنیادی طور پہ بڑی اہم ترین بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی، اس کو میں تھوڑا سا اور کھولنا چاہتا ہوں بات کو۔ علامہ صاحب نے گفتگو تو فرمائی، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سے کھولیں اس بات کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ نے جو دنیا بھر سے آنے والے طلباء تھے ان کو مختلف زبانیں سکھائیں، ان کو ٹاسک اور ٹارگٹ دیا جغرافیائی اعتبار سے، رہن سہن، تہذیب، تمدن، کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کو تیار کیا اور وہاں بھیجا۔ کمال یہ کہ اس میں تجارت کے لیے سامان بھی دیا اور فرمایا کہ پہلے جا کے تجارت کرنا، ابھی امر بالمعروف کا کام نہیں کرنا۔ ان کے دلوں میں جب گھر کر جاؤ اور پھر تجارت کا کوڈ آف کنڈکٹ بتایا، دین اس کے بعد اللہ رسول کی بات کرنا۔ ایک بات۔ دوسری جو بنیادی طور پہ بات ہے وہ یہ کہ اپنے مریدین کو آپ نے تجارت پر بھی لگایا، یعنی اپنے جتنے بھی خدام خاص تھے ان کو درویش بھی بنایا اور تاجر بھی بنایا۔ آج اللہ ماشاءاللہ، یہ حاشیہ لگا کہ اللہ ماشاءاللہ کئی خانقاہیں ایسی ہیں جو بہت پازیٹیو کام کر رہی ہیں، لیکن عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ آج تو پیران عظام جو ہے مرید کا خون جب تک نہ چوس لیں اس وقت مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہاں تو مرید کو سٹینڈ کیا جا رہا ہے، یہ کیسی اسٹریٹجی ہے؟ ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اگر ہم تین چیزوں کو اکٹھا کریں تو آپ کی تبلیغی حکمت عملی کا وہ ایک ڈھانچہ سمجھ آتا ہے۔ پہلا ہے کردار، دوسرا ہے مال تجارت، تیسری ہے تبلیغ۔ واہ! بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تکمیل کے سارے مراحل طے کر لیے تو آپ اپنے چچا احمد غوث کے اپنے بیٹے کو ملاقات انہوں نے خواب میں کی، عبدالرشید، مخدوم عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو کہا بہاؤالدین زکریا ملتانی آ رہے ہیں واپس، تو ان کو ملتان آتے ہوئے ایک تو ان کا استقبال کرنا اور دوسرا اپنی بہن کے ساتھ ان کی شادی کرنا۔ سبحان اللہ! انہوں نے وہ اہتمام کیا، آپ کو انتہائی استقبال کے ساتھ جب لایا گیا۔ اس وقت بھی ملتان میں اولیاء کی بڑی کثرت تھی، واہ کیا اچھا اور وہاں واقعہ! ایک حکمت بھرا واقعہ پیش آیا، بتائیے، جس سے آپ کی طبیعت کی ایک لطافت اور ظرافت سمجھ آتی ہے۔ واہ واہ! آپ کے پاس دودھ کا ایک بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا اور آپ نے اس پیالے کے اوپر گلاب کا پھول رکھ کر واپس کر دیا۔ واہ واہ! سبحان اللہ! پیالہ جنہوں نے بھر کے بھیجا تھا، اشارہ یہ تھا کہ ملتان علم و روحانیت سے بھر چکا ہے، آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے کہا میرے آنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، وزن نہیں ہوگا، میرا جو وجود ہے وہ خوشبو والا ہے، واہ واہ! میں خوشبو بکھیرنے والا ہوں، سبحان جس طرح گلاب کا پھول دودھ کے اوپر گھومتا رہتا ہے اور اس کو تکلیف نہیں دیتا، تو میں ملتان کے اندر ایک خوشبو بن کے رہوں گا۔ سبحان اللہ! اب لگتا یہ ہے کہ یہی وہ خوشبو تھی کہ بابا فرید صاحب جو سلسلہ چشتیہ کے ان کے ہی برابر کے بزرگ مانے جاتے، وہ کہتے ہیں کہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کو جب خط و کتابت کرتا تھا، ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ میں ان کا لقب کیا لکھوں، تو میں نے جب لوح محفوظ میں لکھا تو لکھا ہوا تھا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا لقب ہے شیخ الاسلام، یعنی مسلمانوں کے تمام کام علمی اور روحانی طور پر بہاؤالدین زکریا کے سپرد ہیں۔ سبحان! دو باتیں اس میں، ایک تو یہ کہ وہ جو آپ کو یہ حکم ہوا، ظاہر آپ کے چچا نے خواب میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو فرما دیا کہ آپ گدی بھی دے دو اور ملتان بھی چھوڑ دو، حجاز مقدس کی طرف چلے جاؤ، اور مال و دولت جتنی ان کی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ امانت کے طور پہ امین بن کے رہے تھے کہ جی اب ان کو دینا اور یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ اس بارے میں بھی بتائیے۔ پھر اس کے بعد وہ مال و دولت کا جو ایک خاندانی طور پر ایک پورا تسلسل آ رہا تھا، وہ پھر آپ کے کزن نے گویا کہ وہ بھی امانت آپ کے سپرد کر دی۔ اسی کی بنیاد پر تو آپ نے پھر لمبی چوڑی خانقاہیں اور پھر بڑی بڑی درسگاہیں اور انٹرنیشنل قسم کی یونیورسٹی، جیسے ہمارے محترم سعیدی صاحب تفصیل سے ذکر کر رہے تھے۔ میں یہاں آپ کی حکمت عملی بیان کروں۔ ایک تو آپ نے مریدوں کے کردار سازی پر اتنا زور دیا کہ آپ نے ایک دم مریدوں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ اگر میں عرش کی طرف دیکھوں تو میں سدرۃ المنتہا سے اوپر عظمت الہی کو دیکھتا ہوں، اگر میں تحت ثری میں دیکھوں تو تحت ثری میں چلنے پھرنے والی مخلوق کو دیکھتا ہوں۔ یہ تو درویشی کا ادنا درجہ ہے۔ تم میرے شاگرد ہو، میرے مریدین ہو، تمہارے اندر اتنی نگاہ بصیرت ہونی چاہیے، تمہیں بھی ولایت میں وہ درک ہونا چاہیے۔ تو آپ کی واضح و نصیحت اور اس طرح کی چیزوں سے سن کر
پھر آپ نے مریدوں کی اصلاح کے لیے ایک دن کٹ کیا اور سب کو کہنے لگے کہ میں آپ میں سے وہ کون سا بندہ ہے جو ایک دن یا ایک رات میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو آپ نے کہا یہ جو آپ کا استاد اور مرشد ہے یہ ہر رات قرآن مجید کی ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنا نمونہ ان کے سامنے ایسا رکھا جس کی وجہ سے آپ کے شاگرد کردار میں ایک ایسی پختہ جگہ پر آ گئے۔ تو جنید صاحب کردار کرتا کیا ہے؟ کردار والا بندہ صرف بندے کے دماغ کو نہیں اس کی روح کو بھی جا کے پکڑ سبحان لیتا اللہ۔ ایک اور بات بتائیے، یہ جو 4 یاروں کا تصور ہے یہ ہمارے یہاں بڑا غلط العام ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا انہی کی شخصیت سے۔ یہ 4 یاروں کا تصور آپ دیکھیے کہ کیسے ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی اور کس طرح سے اسفار کیا کرتے تھے، اسٹریٹجیز کو، وہ حکمت والی بات، تبلیغ دین کی جو اسٹریٹجی تھی، تبلیغ دین کرتے تھے۔ ویسے بھی جنہوں نے اگر پڑھنا ہو تصوف بنیادی طور 7 نسبتوں کا نام ہے، اب وہ ازواق مختلف ہو جاتے ہیں، ان میں یہ جو 4 یاروں کی جو نسبت تھی بڑی گہری تھی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری، سبحان اللہ، بابا فرید صاحب، سبحان اللہ، اور شفیع شہباز قلندر، یہ 4 بندے اپنی جگہ آسمان ولایت ہیں، لیکن ان میں وہ رہنمائی اور سرپرستی کا تاج ہمیشہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سر رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی جب اپنے شاگردوں کو ایک تو کردار کی پختہ، پھر مال و دولت آپ لے کر جائیں اور آپ نے وہاں تجارت کر کے اپنے آپ کو ایک پکا مسلمان منوانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تجارتوں کے اصول کی بنیاد پر اپنے کردار کو منوائیں۔ سر اس میں ایک بات اور بڑی اہم جو آپ کی زبان سے جملہ جانا چاہیے، ہم عموماً تبلیغ دین کرنے والوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، علماء کی اس طرح سی جو ہے مطلب خدمت نہیں کی جاتی، یا دیگر جو تبلیغ دین کرنے والے لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے لوگ، ان کی اس طرح خدمت نہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے ایکچولی اپنی ذات سے خدمت کر کے بتایا ان کو پہلے مالی طور پہ سٹرونگ کرو، مالی طور پہ سٹرونگ کرو گے تو یہ مضبوط کام کر سکیں گے۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ یہ جب ان کو مالی طور پر آپ سٹرانگ کریں گے تو یہ کسی کی طرف دیکھیں گے نہیں، کسی کے دست نگر جب نہیں ہوں گے تو اعلاء کلمت اللہ کا جو ایک کڑا معیار ہے، اس کڑے معیار کی یہ تب حفاظت بھی کر سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ان کو ہم محتاج ہی بنا دیں گے تو پھر یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو حق بات بھی نہیں کر سکتے۔